رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی احترام کے لائق گونڈی مسجد کے مصلیان، اگلا مہینہ چونکہ رمضان کا ہے اور رمضان یہ جنت کو پانے کا بہت آسان مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت بہت عروج پر ہوتی ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب احادیث دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو ہم آج کے بیان کو اسی دعا پر شروع کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اور ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن وہ جنت جنت نہیں ہے جس جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو رہنا نصیب نہ ہو۔ تو آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان ہی یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو جنت میں ملے گا۔ امام کعبہ جب دعا مانگتے ہیں ختم قرآن پر تو وہ یہی دعا کرتے ہیں، تمام دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللہم ارزقنا جوار نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہم کو تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ 10 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو جنت میں نصیب ہو جائے گا۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ کا مل جانا یہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر چیز ہے۔ سب سے پہلا عمل جس سے مجھے اور آپ کو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، جو قرآن سے ملتا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ دلیل اللہ فرماتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلا عمل ذہن میں رکھیے، صرف سن کر جانا نہیں ہے، پہلا عمل جس سے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آخرت میں نصیب ہوگا، وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کی مستحق ذات اگر کسی کی ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ابتدائی خطبے میں بھی پڑھی، انت مع من احببت۔ حضور نے فرمایا کہ آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک شخص نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی حضور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھئی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں، روزے، صدقہ وغیرہ تو نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ جب بالغ ہوتے ہیں تو کسی معشوقہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو گھر وغیرہ پراپرٹی وغیرہ بنانے کی محبت، پھر آگے چل کر مال کی محبت، پھر پوتے پاتی کی محبت، ناتا نواسی کی محبت۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی نہیں کرتے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ صحابی نے پوچھا کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے بس۔ فرمایا کہ تم قیامت میں آخرت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پہلا عمل آخرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کو پانے کا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ۔ تیسرا عمل نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنا۔ نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنا، یہ کرنے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ حدیث سنیے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ربیعہ بن اسلمی فرماتے ہیں، بن کعب اسلمی، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو گئے اور خدمت سے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ، کچھ مانگ، کیا مانگتے ہو مانگو۔ یعنی وہ خدمت کرتے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا زبردست چیز مانگ لی انہوں نے۔ حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے علاوہ اور کچھ؟
تو فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ بس یہی سوال ہے، بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ کیا محبت تھی ان کی، وہ یہ بھی مانگ سکتے تھے کہ حضور آپ اللہ سے دعا کیجئے مجھے کھجور کا باغ مل جائے، فلاں زمین مل جائے، فلاں اونٹنی مل جائے، اس زمانے کی جو بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ پوچھا، یہی جواب دیا کہ نہیں، بس آپ کا ساتھ چاہیے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی سنت نوافل کثرت سے پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ ہم ایکسٹرا نمازیں پڑھتے ہی نہیں، بلکہ ہم میں سے بہت سوں کا تو یہ حال ہے کہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ رسمی مسلمان ہم لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ جاگنے کی رات آ گئی، مسجد میں آ جائیں گے نماز کے لیے، جمعہ کا دن آ گیا مسجد میں آ جائیں گے، عید کا موقع آ گیا عیدگاہ پہنچ جائیں گے۔ ارے ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ جیسے جاگنے کی رات میں اور جمعہ کے دن نماز فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے۔ اب اگر یہ اس پر پابندی ہوگی اور سنت و نوافل، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آپ اشراق کی نماز پڑھو، حج اور عمرے کے مقبول عمرے کے حج کے برابر ثواب ہے۔ آپ اوابین کی نماز پڑھو، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ تہجد کی نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ چاشت کی نماز پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، قضائے عمری پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، یہ نمازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل یہ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ پھر میری مدد کرو تم اپنے معاملے میں کثرت سے سنت و نوافل پڑھ کر، اس سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ چوتھا عمل جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہوگا وہ ہے کثرت سے درود سلام پڑھنا۔ سلام التحیات کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھنا۔ نماز پڑھیں گے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام ہے۔ درود شریف خود نماز کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کم سے کم 300 مرتبہ دن بھر میں درود شریف پڑھنے کی عادت رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے سب انشاءاللہ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو نصیب ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بلا شبہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس بات کے اندر کہ میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ چوتھا عمل۔ پانچواں عمل ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کی جانب بھیجا تو فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، بلا شبہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے، پھر وہ کون ہو کہاں بھی ہو۔ متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو۔ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہوگا اس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ کام کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت بد نصیب ہوگا وہ شخص جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ملاقات کریں گے، دیکھیں گے اس کو اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ اور بہت خوش نصیب ہوگا وہ شخص
جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور اپنی باہیں پھیلا دیں گے کہ آجا میرے امتی، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہاں پر جنت میں اللہ کے حکم سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے میرے بزرگوں کہ اگر حضور نے ناراضگی کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا تو جہنم کے اندر جو سزائیں ملتی ہے وہ چھوٹی ہے، یہ سزا ایک مسلمان جو غیرت دار مسلمان ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ غیرت دار اگر کوئی انسان ہوتا ہے نا، اس کو اگر ابا بھی یہ کہہ دے کہ بیٹے تو نے میرا دل توڑ دیا، آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو وہ بچے کو کھانا نہیں کھایا جاتا۔ وہ غیرت دار اگر ہے، بے غیرت ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو پانچواں وہ شخص جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ چھٹا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، حسن اخلاق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تم میں محبوب اور سب سے زیادہ مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ہم اخلاق کس کو اچھے سے بتاتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ آلریڈی اچھے اخلاق سے رہتا، نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا رہیے، لیکن جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ ہے اچھے اخلاق، یہ ہیں۔ طائف والوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پتھر نہیں مارے، دعائیں دی۔ یہ اچھے اخلاق۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو ہمارے ساتھ اب برا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو حسن اخلاق جو یہ اپنائے گا، اور یہ بہت یہ علماء نے لکھا ہے نا کہ نماز 5 مرتبہ فرض ہے دن میں، لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، 24 گھنٹے۔ تو چھٹا عمل جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، وہ اچھے اخلاق سے رہنا۔ ساتواں عمل جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر، سچا بیوپاری وہ انبیاء کے، صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے آپ کوئی کام کرتے ہو، عیب چھپا کر نہیں بیچنا، چاہے آپ کی جو بھی تجارت ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول تھے، اتنا سونا ان کے پاس اللہ نے جمع کر دیا تھا کہ آخری وقت میں آرے سے کاٹ کر میراث ان کی تقسیم ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میرے دھندے کے 4 اصول تھے، ایک یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، دوسرا میں عیب چھپا کر نہیں بیچتا تھا، تیسرا ادھار لیتا نہیں، ادھار دیتا نہیں، اور چوتھا کل کے لیے مال اسٹاک کر کے نہیں رکھتا، اگر گراہک آ جائے تو مدل میں بھی دے دیتا۔ اللہ نے اتنا، اور یہ ہمارے صحابہ کا اصول ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ 8واں ہے بچیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی۔ ہاں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں نا تو یہ بات یاد آتی ہے حاجی لوگوں کی، جو لوگ حج کو جاتے ہیں نا تو کسی حاجی کا رباط میں نمبر لگ جائے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا یہ جنت کا رباط ہے، گھر میں جو آپ کی بچی ہے یہ آپ کا رباط ہے، جنت کا ٹکٹ ہے۔ کیا مطلب ٹکٹ کا؟ یہ وہ چانس ہے گولڈن کہ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کر لیں گے
تو آپ کو جنت تو ملے گی، جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ بیٹی کی پرورش کی وجہ سے، 10 بیٹوں کی شادی کرو، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایک بیٹی کا حق ادا کر لو، آپ کو ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی، ایک حدیث میں 1 بیٹی کا بھی لفظ ہے، اگر بچیوں کی پرورش کر لے، ان کے حق ادا کر لے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج یہ بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی، ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی۔ سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ یہ گولڈن چانس ہے، اس کو مار رہے ہیں، اور اس کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سسرالی معاشرہ ظالم ہے۔ ایک طرفہ کہیں پر بچوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن بہرحال میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب ہوگا۔ 2 عمل باقی ہے بس، اور بیان ختم کر دوں گا۔ 9واں عمل ہے یتیم سے حسن سلوک کرنا۔ کوئی یتیم بچہ ہے، آتا ہے نا روایتوں میں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو گے، جتنے بال لگیں گے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ فرمایا، حدیث سنیے، دلیل اس کی، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ میں رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کے اس طرح سے ملا کر بتلایا۔ آج یتیم کے پلاٹ پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ سرکاری گورنمنٹ آفس میں کوئی یتیم بچہ اپنے کوئی پیپر بنانے جاتا ہے، اس کا بغیر رشوت کے اس کا بھی کام نہیں کرتے۔ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ وہ بچہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیوہ ماں کی پرورش کرنے کے لیے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، چائے تقسیم کر رہا ہے، اس کو جھڑک کر بلایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہاں پر ہوں گے قیامت میں؟ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا عمل ہو سکتا ہے، اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا۔ لوگ ایسے پلاٹ تلاش کرتے ہیں، یہاں کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے پاس کی بات تو میں نے دیکھی ہے یہ چیز کہ یتیم، اس کا کون لڑنے والا ہے؟ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کی ماں در بدر بھٹکتے پھرتی ہے، کبھی یہ دادا کے پاس، کبھی وہ دادا کے پاس، اور ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کے سودے کرنا پڑتے ہیں۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے اس بیوہ عورت کی، جس یتیم بچے کے اوپر کے پلاٹ کے اوپر اس ظالم نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اونے پونے میں اپنے پلاٹ کو بیچ دیتی ہے۔ یہ دادا وہ دادا دونوں بھی دوست ہوتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بشارت۔ اور وہ عید کے موقع کا واقعہ اگر وقت بتاؤں گا اور وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ آپ نے ایک یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگا دیا تھا، اور عید کے موقع پر اپنے ساتھ ممبر پہ خطبہ دینے بیٹھے، اور وہ بچے کو بھی بٹھایا، اور حضرت حسن حسین کے ان کو لباس پہنائے، اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر یتیم بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر گئے۔ آج ایسے یتیموں کے مسلمان مال کھا جاتے ہیں اور پھر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ہوٹل پہ جا رہے ہیں چائے پینے، کوئی چھوٹا بچہ کام کر رہا ہے، اس کو ہری توری بولنا بھی بے ادبی ہے۔ بیٹے آئیے ادھر سے، اگر آپ، وہ اس کی غریبی نے اس کو مجبور کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بچے اسی مجمع میں موجود ہوں گے جو آج بڑے آدمی بن چکے ہیں، اور وہ یہی راہوں سے گزر کر بنے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے۔ اور 10ویں اور آخری بات، دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہم سب کو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نعیما لا یبید وقرۃ عین لا ینفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد فی اعلی الجنت جنت الخلد۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس دعا پر بیان کو ختم کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے، آمین تو بولو بھائی، موت دے تو ایمان پر، اور ہم سبھی کو یہ جتنے اعمال بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے تمام انبیاء کے ساتھ تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ہم سب کو پڑوس نصیب فرمائے۔ آنے والے مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں ہمارے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔